اسی ضمن میں کل جو ہے نا موت کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، اور خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کے بارے میں ہی یہ آیات پہلی نازل ہوئی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوتی ہے، آپ کی رحلت، اس پر کل کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ کل پھر کوشش کریں گے اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر آگے چلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، یا آپ پر موت کی جو کیفیات ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو موت کی سختیاں تھیں نا، وہ جس وقت میں نے دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی کے لیے بھی موت آسان نہیں ہے، کہ اس کی سختیاں بڑی تلخ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا، اور آپ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس پیالے سے ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر ملتے تھے، اور فرماتے کہ موت کی سختیاں آ گئی ہیں، موت کی سختی، تلخی۔ اس سے یہ بھی ویسے جو ہے نا بات تھوڑی سی آتی ہے کہ مرنے والے کو جو ہے نا پانی کے ساتھ اس کا چہرہ تھوڑا سا اگر گیلا کیا جائے تو یہ سنت بھی بنتی ہے، اور شاید اس میں کچھ آسانی بھی ہوتی ہو۔ یہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر رہے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار بھی ہوتا، عام حالات میں بھی تو وہ زیادہ سخت ہوتا تھا عام آدمیوں کی نسبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا تو میں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ میں ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، اس قدر زیادہ تیز بخار تھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت ہی زیادہ سخت بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہم نبیوں کو دوسرے لوگوں سے دگنا بخار ہوتا ہے، جس طرح تمہارے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا ہم اکیلے کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح موت کی تلخیاں بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں اصل میں ہوتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے۔ بخار بھی جو ہے نا بعض ایسے بخار ہوتے ہیں کہ آدمی ان میں جزا فضا نہ کرے، گلے شکوے نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، صبر کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بخار کے بعد جو ہے نا آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں ہیں نا، یہ تکلیفیں، یہ ہر ایک آدمی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ملتی ہیں۔ جو جتنے بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ انبیاء کرام دوسرے امتیوں سے زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو یہ تکلیفیں بھی زیادہ پہنچتی ہیں، زیادہ سخت دوسروں کی نسبت۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ٹائم کا اگر آپ عمل دیکھیں نا، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ یہ سفر کا جو آپ فرماتی ہیں آخری بدھ تھا، تقریباً 2 راتیں سفر باقی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بخار جو ہے نا یہ لاحق ہوا، اور تقریباً 14-15 دن آپ کو بخار رہا، اور اس کے بعد اسی بخار میں آپ نے انتقال فرمایا۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ یہ بدھ کے دن آپ کو تھوڑی سی افاقہ ہو گیا تھا بخار سے،
اس لیے وہ بدھ کے دن کو خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ بدھ کے دن جو ہے نا آپ کو بخار کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر آخری ٹائم جو ہے نا آپ جس وقت بخار کی حالت میں بھی چند دن آپ مسجد تشریف لے جاتے رہے، جماعت کراتے رہے، سر کہتے ہیں کہ وہ کپڑا سر پر باندھا ہوا تھا، اس حالت میں گئے، لیکن جس وقت زیادہ کمزوری ہوگی، بخار تیز ہوا، تو پھر آپ نے پوچھا جی کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ نے وضو کیا، لیکن پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی 3-4 مرتبہ ہوا، آپ نے وضو کیا لیکن پھر جانے کی ہمت نہ ہوئی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے آخری ٹائم پھر فرمایا جی کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور یہی چیز جو ہے نا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جماعت کرائیں، تو حالانکہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، مجھے نہیں آپ نے حکم دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس ادھر تھے، ان کو بھی نہیں کہا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا نا کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، تو آپ نے خلافت کے لیے پہل کیوں نہیں اپنے آپ کو آگے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا دین کا امام بنایا، تو جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا دینی راہبر رہنما امام بنا دیا، ہم نے اپنی دنیاوی کام کاج کے لیے بھی انہیں منتخب کر لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ تو یہ جو عام کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلا حق تھا، یہ اس چیز سے جو ہے نا ان کا باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو خیر پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا، انہیں کہیں کہ وہ جماعت کریں۔ کسی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، تو انہوں نے سمجھا شاید میرا ہی نام لیا ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جماعت کرا دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمر کی آواز ہے، عمر جماعت کرا۔ عرض کی جی، ابو بکر کہاں ہے؟ عرض کی وہ بھی یہاں پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے اور کسی کو جائز ہی نہیں ہے امامت کرانا۔ یہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شان اور مقام پتہ چلتا ہے نا۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقام اور مرتبہ بلند ہے ان کا، لیکن جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ان کا تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک دن جو ہے نا آخری ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا افاقہ محسوس کیا کہ کچھ صحت ٹھیک ہو گئی ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کے کاندھوں پر جو ہے نا اپنے ہاتھ رکھے اور مسجد کو تشریف لے گئے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جماعت کی کتنی سخت پابندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ دونوں، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہتے ہیں دوسرا ایک اور شخص تھا، لیکن وہ محدثین کہتے ہیں دوسرے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ تو جس وقت وہ دونوں آپ کو سہارا دے کر لے کر جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں جو ہے نا قدم نہیں اٹھ رہے تھے، تو 2 لکیریں پاؤں کی جو ہے نا وہ چلی آ رہی تھیں۔ اس حالت میں آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے جس وقت دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی انہوں نے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنی جگہ پر قائم رہو۔ تو ساتھ ہی جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی حالات تھے کہ جس طرح امام ایک ہوتا ہے نا، دوسرا ایک پیچھے مکبر ہوتا ہے اونچی آواز میں تکبیر پڑھنے والا، تو امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت چھوڑ دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ بخار کمزوری کی وجہ سے آواز اونچی نہیں نکل رہی تھی نا، تو وہ آہستہ اللہ اکبر یا تکبیرات وغیرہ کہہ رہے تھے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے، تو ان کا وہی مقام ہوا کہ جس طرح پیچھے آدمی دوسرا مکبر ہوتا ہے تکبیر اونچی کہنے والا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، باقی سارے کھڑے تھے۔ تو اس سے جو ہے نا فقہا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر امام ایسی حالت میں ہو کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہونے کی اس کو طاقت نہ ہو، تو بھی وہ جماعت کرا سکتا ہے۔ البتہ اشاروں کے ساتھ جو پڑھنے والا ہے وہ امامت نہیں کرا سکتا۔ اشاروں کے ساتھ، وہ کرسی پر جو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے وہ اشاروں کے ساتھ ہی ہے۔ جس کو نیچے بیٹھ کر پڑھے گا، رکوع سجود اگر مکمل کر سکتا ہے تو یہ اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طریقے سے نماز پڑھنی ہے، وہ پڑھا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو ہے نا نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھائی، وہ یہ کیفیت تھی اس کی۔ ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے یار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حالت میں بھی کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، دو آدمیوں نے سہارا دیا ہے لیکن پھر بھی قدم آپ کے نہیں اٹھ رہے، پاؤں گھسیٹ کر آ رہے ہیں، پھر بھی آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی۔ تو ہم اگر آج بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی ادھر مسجد کا رخ نہ کریں تو پھر ہم ایسے پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہ رہی ہیں، لیکن مسجد قبول نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ آخری جو آپ کی وصیتیں تھیں نا، اس میں دو تین چیزیں زیادہ امپارٹنٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، یہ جو آخری آپ کے کلمات تھے، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے خادموں کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک کرنا، کیونکہ خادم جو غلام تھے نا، اس وقت غلامی کا دور تھا، لوگوں نے غلاموں سے کام تو زیادہ لیتے تھے، ان کو کھانا پینا بھی پہننا بھی صحیح جو ہے نا طریقے سے نہیں دیتے تھے، تو آپ نے اس لحاظ سے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ آپ کی آخری جو وصیتیں تھیں ان میں ہیں۔ آج ہمیں ذرا تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، تینوں میں چلو ابھی غلامی کا دور تو نہیں، آپ غلام تو نہیں ہیں، لیکن باقی دو چیزیں جو ہیں، نماز کی پابندی اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ اس میں ہم کتنے کچھ مخلص ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم کتنی کچھ پوری کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے اس سلسلے میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری وقت تھا، اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ آپ میں جتنی وہ آخری سکرات موت کی جو ہے نا شدت ہوئی، کہ یہ بھی وہی چیز تھی، وہ جس طرح میں بات اصل میں ادھر ہی کرنے لگا تھا کہ جس طرح بخار بھی آپ کو ڈبل ہوا کرتا تھا، اسی طرح آخری ٹائم بھی جو ہے نا یہ شدت ڈبل ہوئی، زیادہ ہوئی۔ جبھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پھر آئندہ جو ہے نا کسی کے بارے میں یہ نہیں خیال کروں گی کہ یہ آسانی سے موت ہو جاتی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اسی طرح فرما رہے ہیں کہ موت کی سختیاں آ گئیں، آپ پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر مر رہے ہیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے جو ہے نا آئے ابا جان اس قسم کے کچھ الفاظ کہے، واہ اقربا واہ اقربا، تو
آپ نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں سے بھی جو ہے نا آدمی کے درجات مرنے والے کے بلند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کچھ اونچا مقام دینا چاہتا ہے نا، تو لیکن اس کا عمل اتنا نہیں ہوتا کہ اس مقام تک وہ پہنچ سکے، تو رب تعالیٰ پھر اس قسم کی تکلیف اس کو دے دیتا ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کا مقام وہ بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ آدمی ہم جس طرح خیال کرتے ہیں کوئی آدمی فوت ہو رہا ہو، اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہن اڈا لگا آئی، ہن اڈا لگا آئی، تو وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس وقت وہ کوئی زیادہ واویلا کر رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہا ہے کہ یہ مجھ پر جو ہے نا سختیاں ہیں، یہ پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، شور شرابہ کرے، تو وہ پھر واقعی ایک قسم کی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو صبر سے جو ہے نا سامنا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جزا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ایک خاص جو ہے نا کہ جزا اور سزا کہ ایک ثواب کا چیز ہے، ایک سزا کی چیز ہے، تو اس میں یہ بالکل فرق اسی طرح ہے۔ اگر اس پر صبر کرے گا تو وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ تو اگر صبر نہیں کرے گا، گلے شکوے شروع کر دے گا، شور شرابہ کرے گا، تو شور شرابہ کرنے سے وہ آئی ہوئی مصیبت ختم تو نہیں ہو جاتی نا، لیکن جو ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا ایسے حالات میں آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اور صبر شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک ایسی چیزیں تھیں۔ تو موت کا جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے، کیا بعض احادیث میں یہ بھی ہے جی کہ مومن کی موت تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جائے، اس طرح ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان میں یہ بات لکھی ہے، اس آیت میں تو نہیں ہے، بہرحال اور جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث سے کافی جو ہے نا متردد رہا، پریشان رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آن گراؤنڈ تو ہم دیکھتے ہیں اچھی خاصی تکلیف ہو رہی ہے مردے کو، لیکن حدیث شریف اس طرح کہہ رہی ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، جس طرح مکھن سے بال نکال لو، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، تو یہی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ کیا راز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا جواب جو ہے نا وہ تمہیں سورہ یوسف میں ملے گا، اس کو پڑھو، وہاں تمہیں اس کا جواب ملے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ یوسف پڑھی، بار بار پڑھی، بار بار، آخر پر مجھے یہ انکشاف ہوا کہ وہ جس طرح زلیخا نے وہ زنانہ مصر کو دی نا چاقو چھریاں اور پھل دیے کہ ان کو کاٹنا، ادھر سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ گئے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اس قدر محو ہو گئیں کہ ان کو خیال نہیں رہا، انہوں نے بجائے وہ پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلا میری انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال میں اس قدر محو تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آخری ٹائم جو ہے نا کہ وہ جس طرح ایک بخاری شریف میں حدیث ہے کہ من رال منام فقد رال فل یقظ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ترجمہ الفاظ کا اس طرح ہے کہ جس نے کسی نے مجھے سوتے میں دیکھا وہ مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا۔ جو کوئی خواب میں میرا دیدار کرے نا وہ جاگتے میں بھی مجھے دیکھے گا۔ تو جاگتے میں کہتے ہیں کہ پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کراتے ہیں تو کراتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ مرتے وقت ہوتا ہے، جس وقت آخری ٹائم ہوتا ہے نا، آدمی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو مرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے جان نکل جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میری جان نکل گئی ہے۔
وہ آپ کے دیدار میں اس قدر محو ہوتا ہے. وہی جس طرح وہ زنان مصر نے جو ہے نا پھال کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ چیز ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روح زیادہ تنگی سے نکلتی ہے بنسبت گناہ گاروں کے. تو اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو گناہ گار جسم ہوتا ہے لیکن روح تو گناہ گار نہیں ہے نا، گناہ گار جسم ہے تو روح سے ویسے ہی نفرت کر رہی ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے. تو جو ہی حکم نکلتا ہوتا ہے نا نکلنے کا تو فوراً وہ نکل کر فارغ ہو جاتی ہے. اس لیے عام طور پر دیکھنے میں کہتا ہے اس کا موت بڑی اچھی ہوگی، بڑی آسانی سے ہوگی. تو دوسری طرف جو ہے نا کہ جو جسم نیکوکار ہوتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا رہتا ہے، نیک ہوتا ہے، روح اس کو چھوڑتی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس قدر اس کو والہانہ پیار عشق ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. تو اس طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زبردستی اس کو علیحدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.